انہوں نے کہا کہ میرے شوہر باہر کے ملک کا ایک کویسچن تھا، شوہر جہاں جاب کرتے ہیں تو ان کے غیر مسلم کولیگس جو ہیں وہ ہمارے دیسی کھانوں کو بہت پسند کرتے ہیں، تو ڈیمانڈ کرتے ہیں شوہر سے کہ اپنے گھر سے کھانا بنوائیں۔ اب ہمارے ہاں دو طرح کی چکن ملتی ہیں، حلال بھی ہیں اور جھٹکے والی چکن ہے۔ حلال چکن مہنگی ملتی ہے اور دوسری جھٹکے والی سستی ملتی ہے۔ تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ چونکہ وہیں غیر مسلم ہیں ان کے لیے وہ سستی حرام جو مرغی ہے وہ پکا کر اور وہ ان کو بھیج دوں؟ تو ایک تو کیا یہ میرا عمل جائز ہوگا؟ دوسرا جس برتن میں نے اس مرغی کو پکایا تو کیا اس کو بعد میں پاک کرنا بھی لازم ہوگا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ بالکل درست ہے، وہ تو ویسی جھٹکے کا گوشت کھاتے ہیں، ویسی عام قسم کا گوشت بلکہ سور تک کا گوشت کھاتے ہیں، تو بالکل آپ ان کو دوسری قسم کی مرغی دے سکتی ہیں، بلا کراہت آپ کے لیے جائز ہوگا۔ باقی چونکہ یہ جھٹکے والی مرغی کے اندر بہتا خون موجود ہوتا ہے، ہم تو جب ذبح کرتے ہیں تو بہتا خون دم مسفوح جس کو کہتے ہیں وہ ناپاک ہوتا ہے، نکل جاتا ہے، تو باقی پورا گوشت پاک ہو جاتا ہے۔ اور جب تک وہ خون اس کے اندر موجود ہو تو اس خون کی وجہ سے اگر آپ اس کو جیسے ہنڈیے میں پکاتی ہیں، پانی میں ابالتی ہیں، تو اس کے خون کے اثرات اس پانی یا شوربے کے ساتھ ملیں گے، تو بالکل آپ کو بعد میں اس برتن کو پاک کرنا ہوگا۔ اس کے بعد تھوڑا سا خیال کر لیجئے گا۔ یہ بہن نے پوچھا کہ نابالغ اگر پانی میں ہاتھ ڈالے یا حائضہ تو وہ پانی مستعمل کیوں نہیں ہوتا ہے؟ دیکھیں، وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے جسم پر ایک ایسی نجاست ہوتی ہے جب ہم بے وضو ہوتے ہیں یا حالت جنابت میں ہوتے ہیں جو نظر نہیں آتی، اس لیے اس کو کہتے ہیں نجاست حکمیہ۔ جو نظر نہ آئے، اس کی اسمیل نہ ہو، آپ ٹچ کریں تو ہاتھ پہ کوئی اثر ظاہر نہ ہو، وہ نجاست حکمیہ ہے۔ اور یہ نجاست حکمیہ بالغ پر طاری ہوتی ہے یا جنبی پر طاری ہوتی ہے، یعنی بالغ اگر بے وضو ہے تب ہوگی، اگر کوئی حالت جنابت میں بالغ ہوگا تو اس پر ہوگی۔ اب حائضہ جیسے بہن ہیں یا نفساء جو ہوتی ہیں جن کے ساتھ نفاس ہے، ان کے اوپر اب یہ جنابت نہیں ہے اور وضو کی تو یہ اہل ہی نہیں ہے، یہ ایک الگ قسم کی ناپاکی ہوتی ہے جس کا تعلق پانی سے نہیں ہے بلکہ مدت کے پورا ہونے سے ہے۔ لہذا جب نفاس کی مدت پوری ہوگی، حیض کی مدت پوری ہوگی، تو یہ پھر اس حالت سے، ناپاکی کی حالت سے جنابت کی حالت کی طرف آتے ہیں، اب ان کو پھر پاک ہونا ہوتا ہے۔ تو اس لیے جب تک یہ اس حیض و نفاس کی حالت میں ہیں، ان کی ناپاکی پانی سے نہیں جائے گی۔ اس لیے اگر کوئی بہن نہا لے تو کیا حیض ختم ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا، وہ مدت سے ختم ہوگا۔ اس لیے جب ان کی نجاست حکمیہ ہے ہی نہیں تو پانی میں ہاتھ ڈالنے سے اس نجاست کا اثر اس پانی میں پہنچے گا ہی نہیں۔ اس لیے، اور اسی طرح نابالغ، وہ تو اس کے اوپر نہ وہ مکلف ہی نہیں ہے، نہ اس پہ بے وضو پن کی ناپاکی طاری ہوتی ہے، نہ حالت جنابت والی، تو لہذا وہ ہاتھ ڈال دے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں، یہ ان دونوں کے لیے ضرور حکم ہے کہ اگر یہ قرب کی نیت سے، ثواب کی نیت سے پانی کو استعمال کریں گے تو پھر یہ مستعمل ہوگا۔ جیسے کوئی بہن ہے وہ بالٹی میں ہاتھ ڈال دیں، صاف پانی تھا ہاتھ ڈال دیں اور اس نیت سے کہ کھانے سے پہلے کا وضو کر رہی ہوں، سنت کی نیت سے، تو یہ پانی مستعمل ہوگا۔ لیکن اگر ویسی بغیر نیت کے ڈالا تو چونکہ ان کی نجاست حکمیہ چھٹ کر پانی میں نہیں لگتی ہے، اس لیے پانی پاک رہے گا۔ تھا کہ جو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات بیان کی جاتی ہیں کہ آپ نے ایک شخص کو وضو کرتے ہوئے دیکھا تو فرمایا کہ بیٹا تم زنا چھوڑ دو۔ وہ زنا کرتا تھا، گویا کہ آپ نے اس کے زنا کے گناہ کو وضو سے دھلتے ہوئے دیکھا، وضو کے پانی کے ساتھ بہتے ہوئے دیکھا۔ ایسے ایک نوجوان کو فرمایا کہ اپنے ماں باپ کی نافرمانی مت کرو۔ تو سائلہ یہ پوچھتی ہیں کہ یہ دونوں تو گناہ کبیرہ تھے، جبکہ ہم نے سنا ہے کہ وضو سے گناہ صغیرہ معاف ہوتے ہیں، کبیرہ معاف نہیں ہوتے، تو ان میں آپس میں مطابقت اور تطبیق کی صورت کیا ہوگی؟ دیکھیں، عمومی قاعدہ تو یہی ہے کہ وضو ہو یا نماز ہو، ان سے گناہ صغیرہ دھلتے ہیں، کبیرہ نہیں دھلتے ہیں۔ لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چونکہ یہ کرامات کافی معروف ہیں اور مستند علماء نے اپنی کتابوں میں ان کو درج فرمایا ہے، تو لہٰذا اگر ان کا اعتبار کریں تو پھر ہم یہ تعویل کر سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ان دو اشخاص کے لیے اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پہ کرم کا معاملہ فرمایا ہو اور ان کے وضو سے ان کے گناہ کبیرہ کو دھو دیا ہو۔ عمومی قاعدہ تو یہی ہے کہ اس سے مطلب وضو سے، نماز سے گناہ صغیرہ ہی معاف ہوتے ہیں، کبیرہ نہیں۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کو کوئی پابند تو نہیں کر سکتے ہم لوگ، یا اللہ تعالیٰ اگر اپنے حبیب کے ذریعے یا قرآن عظیم میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس قاعدے کو بیان فرمایا تو اب وہ بالکل مقید ہو گیا ہو، اس کے خلاف ہو ہی نہیں سکتا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو دیکھیں نا، اگر کوئی سبحان اللہ کہے، بعض اوقات اللہ تعالیٰ نے ایک سبحان اللہ پہ بخشش فرمائی ہے۔ اسی طرح وہ بنی اسرائیل کو شخص کا واقعہ ذہن میں لائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس نے زندگی بھر کوئی بھی نیکی نہیں کی تھی، لیکن جب مرنے لگا تو اس نے وصیت کی کہ میں اگر اللہ کی گرفت میں آ گیا تو وہ بہت سخت عذاب دے گا، کیونکہ میں نے کوئی نیکی نہیں کی، تم جب میں مر جاؤں میری لاش کو جلانا اور میری راکھ آدھی پانی میں بہا دینا، آدھی ہوا میں اڑا دینا۔ انہوں نے ایسے ہی کیا، اللہ تعالیٰ نے پانی کو، ہوا کو حکم دیا، اس کے اجزاء جمع ہوئے، وہ کھڑا ہو زندہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو نے ایسی وصیت کیوں کی؟ حالانکہ اللہ خوب جانتا ہے۔ اس نے جواب میں کہا اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے، تیرے خوف کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا گواہ ہو جاؤ، میں نے اس کی بخشش فرما دی۔ اب یقینی سی بات ہے زندگی میں کتنے بڑے بڑے گناہ کبیرہ کیے ہوں گے، اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنی مشیت سے معاف کر سکتا ہے۔
تو ہم یوں کہیں گے کہ عمومی ضابطہ قاعدہ تو یہی ہوتا ہے کہ نماز سے یا وضو سے صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، لیکن اگر امام اعظم کی کرامات کو سامنے رکھا جائے تو یہ بھی پاسبل ہے کہ کسی کے لیے خصوصی کرم ہو اور اللہ تعالیٰ اسی وضو سے اس کے گناہ کبیرہ بھی معاف فرما دے۔ تو یہ ذہن میں رکھیے، اللہ کو مقید نہیں کر سکتے۔ اور پھر کویسچنز ہیں، ایک کسی نے پوچھا ہے کہ کیا بیوی پر شوہر کی ہر بات ماننا واجب ہے؟ ایک شوہر اپنی بیوی سے پورا دن کام کرواتا ہے اور دلیل دیتا ہے کہ بیوی پر شوہر کا حکم ماننا واجب ہے، تو کیا ہر مباح کام میں ہر چیز میں اطاعت کرنی ہوگی؟ دیکھیں حقیقتاً جو اطاعت واجب ہے، کہتے ہیں نا اطاعت واجب ہے، یہ صرف جسمانی تعلق کے معاملے میں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شوہر زوجوں کو اپنے پاس بلائے اور وہ انکار کر دے تو پوری رات، یعنی اور پھر ناراضگی کے ساتھ شوہر سو جائے تو پوری رات فرشتے اس عورت پر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے یہ اطاعت واجب ہے۔ ایسی ایک روایت میں موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر شوہر اپنی زوجہ کو اپنے قریب بلائے تو اس کو آنا ہوگا، چاہے وہ تندور پہ بیٹھی کیوں نہ ہو، یعنی وہ روٹی لگا رہی تو سب کام چھوڑ کر وہ شوہر کی طرف آئے۔ یہ تو اطاعت اس میں واجب ہے۔ باقی اطاعت واجب اس انداز میں نہیں ہے کہ شوہر کہے پانی پلاؤ یہ بھی واجب، کپڑے استری کرو یہ بھی واجب، اس طرح نہیں۔ یہ ریکویسٹ کر سکتا ہے، زوجہ مان لے بہت اچھی بات ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر زوجہ کوئی عذر پیش کرے تو اس انداز سے پیش کرے کہ شوہر کی دل آزاری نہ ہو، کیونکہ لہجہ سخت کرنا، اونچی آواز سے بات کرنا، شوہر کو جھڑکنا یہ اس کے حق کے خلاف ہے، اس وجہ سے گناہ گار ہو سکتی ہے۔ لیکن مثال کے طور پہ شوہر کے پانی پلا اور وہ کہے کہ میں نہیں اٹھ رہی، تم پلا لو نا، تمہیں جیسے مذاق میں ہوتا ہے، تو اب یہ نہیں کہیں گے کہ تم پہ تو حکم ماننا واجب تھا، گناہ گار ہوں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جیسے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر کا سارا کام اپنے دست مبارک سے کیا کرتی تھیں، تو یہ بہنوں کے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ اپنے شوہر کی، اپنے بچوں کی، بلکہ ساس سسر کو اگر ماں باپ تصور کر کے ان کی خدمت کی جائے تو بہت اچھی بات ہے۔ لیکن یہ جب بات ہوتی ہے کہ واجب ہے یا نہیں، تو باقی امور میں شوہر کی اطاعت واجب نہیں ہے، اگرچہ اس کی دل آزاری کا خیال رکھنا چاہیے۔ ایک انہوں نے کہا کہ باہر کے ملک سے کویسچن تھا کہ ہم یہاں پر احتجاج کرنا چاہتے ہیں، جیسے آج کل وہ خاکوں کے بارے میں ہے، تو کیا خواتین بھی ان احتجاج کے لیے اپنے گھر سے باہر نکل سکتی ہیں؟ تو جی بالکل نکل سکتی ہیں، لیکن باپردہ طریقے سے نکلیں۔ اگرچہ یہ مسئلہ ایک دوسرے کی نظیر نہیں ہے، لیکن میں سمجھا رہا ہوں کہ اگر ہمارے ملک پر حملہ کر دیتا ہے دشمن تو ہر ایک پر جہاد فرض ہو جاتا ہے، چاہے وہ مرد ہوں، عورتیں ہوں، بچے ہوں، سب کو نکل کر لڑنا ہوگا اپنے ملک کے دفاع کے لیے۔ اسی طریقے سے ملک کا دفاع جب اتنا امپورٹنٹ ہے کہ شریعت نے اس میں عورت تک پر جہاد کو فرض قرار دے دیا دفاع کرنے کے لیے، تو پھر دفاع ناموس رسالت کے لیے تو اور بدرجہ اولیٰ شریعت کی ریکوائرمنٹ ہوگی۔ لہٰذا ہماری بہنیں بالکل پردے کے ساتھ نکلیں اور اس قسم کے پرامن احتجاج کا حصہ بن سکتی ہیں۔ کہا کہ بعض اوقات یہ نسیان کی بیماری ہوتی ہے، اس لیے انسان اونچا پڑتا ہے تاکہ شیطانی وسوسوں سے بچے۔ دیکھیں نسیان کی بیماری اگر تو آپ یوں کہنا چاہتے ہیں کہ جو بھول ہے، اگر کوئی شخص اونچا پڑتا ہے تو اس کو ذرا یاد رہتا ہے اور خاموشی سے پڑھے تو بھول جاتا ہے میں کیا پڑھ رہا تھا، تو بہرحال پھر بھی اس کو اگر تنہا پڑھ رہا ہے تو جہری نمازوں میں تو وہ بلند آواز سے پڑھ سکتا ہے، لیکن سری جیسے ظہر عصر ہے اس میں اتنی بلند آواز نہیں کر سکتا کہ اطراف کے 8-10 آدمی یہاں 8-10 آدمی یہاں ہوں تو آرام سے ان تک آواز پہنچ جائے۔ بس اتنی آواز سے پڑھیں کہ اپنے کان آپ کے اپنی آواز کو سن لیں، یہ سرن پڑھنا کہلائے گا۔ اور اگر آپ نے بلند آواز سے پڑھا تو ظہر عصر میں ایک بھی آیت اگر آپ نے بلند آواز سے پڑھی تو سجدہ صاحب لازم ہوگا۔ وساوس سے شیاطین کو دور کرنے کے لیے مطلب کوشش یہ کریں کہ جو آپ پڑھ رہے ہیں اس کا ترجمہ ذہن میں رکھیں، جہاں جہاں نگاہوں کی حفاظت کا حکم ہے اس رکن میں اس جگہ نگاہ رکھیں، جیسے قیام میں حالت سجدے کی جگہ پر، حالت رکوع میں پاؤں کی پشت پر، سلام پھیرتے ہوئے دونوں کندھے، اتحیات میں بیٹھتے ہوئے اپنی گود میں نگاہ، اور سجدے کے اندر ناک کی نوک کی طرف نگاہ رکھیں، اس کی حفاظت کریں۔ نماز شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر 3 بار اپنے بائیں طرف تھو 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 کر لیں، یعنی باقاعدہ تھوکیں گے نہیں لیکن نیت یہ کر لیں میں شیطان کے منہ پہ تھوکتا ہوں، تو وساوس بہت حد تک دور ہو جائیں گے، اور اپنے خیالات کو مکمل طور پہ آخرت کی جانب متوجہ رکھیں اور پھر آپ پڑھیں، انشاءاللہ تعالی کرم فرمائے گا۔ ایک انہوں نے کہا کہ میرے 2 بیٹے ہیں، میں ان کا عقیقہ کرنا چاہتا ہوں، تو کیا ایک بڑا جانور لا سکتا ہوں جس میں 7 حصے ہوتے ہیں، تو یہ دونوں کے لیے کفایت کر جائے گا؟ تو بالکل کر جائے گا، کیونکہ گائے کا ایک حصہ ایک بکرے کے برابر ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ گائے کے اندر چونکہ 7 حصے ہوتے ہیں تو 7 بکرے، تو لڑکے کے لیے 2 بکرے ہوتے ہیں، بچی کے لیے 1 بکرا ذبح کرنا ہوتا ہے، سنت یہی ہے، تو آپ 4 حصے بچوں کر دیں، 3 حصے جو ہیں ان میں نیت کر لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربانی کر لیں، ایک حصہ ایک کسی اور کے لیے، بزرگوں کے لیے، اس طریقے سے 4 حصوں سے عقیقہ کریں، 3 حصہ نفلی طور پر کسی کی قربانی کی نیت کریں، انشاءاللہ آپ کو بڑا ثواب ملے گا اور بچوں کا یہ بھی عقیقہ ادا ہو جائے گا۔ انہوں نے ایک یہ کہتے ہیں کہ میں نے عقیقہ نہیں کیا، میرا ایک بچہ تو پہلے فوراً فوت ہو گیا تھا، 2 بیٹیاں ہیں، اب میں عقیقہ کرنا چاہوں تو کیا حکم شرع ہوگا؟ تو بالکل بہن آپ ابھی کر لیں، ویسے تو 7 دن کے اندر اندر کرنا ہوتا ہے،
اگر کچا بچہ فوت ہو جائے، اپنے عقیقہ نہ کیا ہو، تو پھر یہی حکم بیان ہوا کہ وہ آخرت میں شفاعت نہیں کرے گا۔ تو آپ کو کرنا چاہیے تھا، بہرحال ابھی آپ کر دیں، بیٹیوں کا بھی کر دیں، اور جو بچہ فوت ہو گیا اس کے لیے بھی عقیقہ ایک جانور ذبح کر دیں، انشاءاللہ آپ کو اس کا فائدہ ہی حاصل ہوگا۔ یہ بھائی نے آئرلینڈ سے کال کی کہ مارگیج کا جو مسئلہ ہے وہاں پر، کہ بینک سے قرضہ لے کر وہ مکان لیتے ہیں اور اس پر پھر بینک کو تھوڑا بہت سود دیا جاتا ہے، کیا یہ شرعاً جائز ہے کہ نہیں؟ تفصیل کئی دفعہ اس پہ بیان کر چکے ہیں، آپ یوٹیوب پر جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس میں بھی علماء کا اختلاف ہے۔ بعض علماء اس کو جائز قرار دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حربی کافر اور مسلمان کے درمیان سود جاری ہوتا ہی نہیں ہے، اور جو ایسے کوئی بھی ملک جہاں پہ نہ کبھی اسلامی حکومت رہی نہ ابھی ہے، وہ دارالحرب ہے، اور اس میں رہنے والا کافر حربی ہے، اور حربی کافر سے سودی معاملات، سودی لین دین بالکل کیا جا سکتا ہے، وہ اس کے جواز کا حکم دیتے ہیں۔ دوسرے علماء جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اب وہاں کے علاقوں کا حکم بدل چکا ہے، وہ دارالحرب کے بجائے کہتے ہیں کہ یہ دارالکفر ہیں، اور حکمن دارالاسلام ہیں، کیونکہ وہاں ہر قسم کی مذہبی آزادی ہے، سہولتیں ہیں، لہٰذا حکم بدل گیا، تو وہاں کے کافروں کی وہ حیثیت، حربی حیثیت مکمل طور پہ نہیں مانتے ہیں، بلکہ اس میں تھوڑی سی تبدیلی مانتے ہیں، اور جب حربی کافر نہیں مانا اس کو، تھوڑا سا اس میں مطلب مقام کے اعتبار سے تبدیلی پیدا ہوئی، تو شرعی احکام میں بھی تبدیلی کرتے ہیں، ایسے بعض علماء منع کرتے ہیں۔ جب اس قسم کی صورتحال آپ کے سامنے آتی ہے تو پھر آپ اپنے قریبی مقامی ایسے کسی بھی مفتی صاحب سے فتویٰ لے سکتے ہیں جو آپ کو اس کے جواز کا حکم دے دیں۔ اور یہ یاد رکھیں، یہ کہنا کہ ایک مکان بنا سکتے ہو دو نہیں، یہ پھر بیجا ہے۔ جو کہتا ہے کہ وہاں سود جاری نہیں ہوتا، آپ ایک بنائیں چاہے 50 بنائیں، پھر ایک کی قید کیوں لگا رہے ہیں؟ اور جو منع کرتے ہیں وہ ایک کو بھی منع کریں گے، تو پھر آپ وہاں کے کسی، اگر آپ کو بہت سخت ضرورت ہے، کیونکہ بعض اوقات رینٹ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ سیلری کا بڑا حصہ نکل جاتا ہے، اور اگر آپ اس طرح مارگیج پہ مکان لیں تو جو انسٹالمنٹ ہوتی ہے، جو آپ کرایہ دے رہے ہیں وہ انسٹالمنٹ میں دے سکتے ہیں آپ، اور آسانی سے کچھ عرصے بعد وہ مکان آپ کی ملکیت میں آ جاتا ہے، یعنی پورا آپ ادا کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح کی سہولتیں لوگ بعض اوقات چاہتے ہیں، اب آپ کے اوپر ہے، آپ چاہیں تو ان علماء کے فتوے پہ عمل کریں جو منع کر رہے ہیں، اور چاہیں تو ان کے فتوے کو قبول کر سکتے ہیں جو اس کے جواز کا حکم دے رہے ہیں۔ دونوں رائے قابل احترام ہیں، ایک دوسرے پہ تنقید کرنا یا اس طرح کی کوئی حرکت کرنا کہ جو ہم سے فقہی اختلاف کرے اس کو مارو، اس کو پیٹو، اس کو گالی بکنا جائز، اس کو ذلیل کرنا جائز، یہ نہ اکابرین کا شیوا ہے، نہ جو واقعی کوئی اکابر ہوگا اس قسم کے، یعنی واقعی اگر اکابر ہے تو اس قسم کی چیپ حرکت نہیں کرے گا۔ یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہوتا کہ فقہی اختلاف کی وجہ سے آپ کسی کو برا بھلا کہیں اور ذلیل کرنے کی کوشش کریں، اور عوام کے سامنے اس کو بے عزت کرنا اپنے لیے جائز سمجھیں۔ اگر اس کی کوئی نظیر اکابرین میں آپ کو نظر آئے تو ہمیں ضرور دکھائیے۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت سختی کے ساتھ شد و مت سے اس کا انکار فرماتے ہیں۔ ایک صحیح العقیدہ مسلمان عالم دین اور مفتی ہو، اگر آپ اس سے فقہی مسئلے میں کوئی اختلاف رکھتے بھی ہیں تو بہرحال اس کے ادب، اس کا احترام ملحوظ رکھنا ہوگا، اپنے آپ کو بہت ہی اونچا رکھنا، اور دوسروں کو کیڑے مکوڑوں کی طرح حقیر سمجھ کر ان کی ذلت، ان کی بے عزتی، ان کو حقیر ثابت کرنا، ان کی اہانت کرنے کو اپنے لیے بالکل جائز سمجھنا، اگر یہ اکابرین کی سنت اور طریقہ ہے، میں گزارش کرتا ہوں کہ کسی کتاب سے نکال کر بتا دیں، انشاءاللہ قیامت تک آپ نہیں دکھا سکتے۔ یہ آپ کا اپنا باطنی فیصلہ ہے جو آپ کی عقل کے مسئلوں پر غالب آ کر اور آپ کی زبان سے مغلظات نکال کر آپ کی عزت میں کمی کا باعث بن رہا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم دونوں کی رائے کا احترام کرتے ہیں، تو آپ کو مشورہ دے دیا۔